السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے تجوید کے آسان اسباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حافظ قاری محمد غزوان حاضر ہے۔ ہم نے پہلے سبق میں عرض کیا تھا کہ 11 صورتیں اگر ہماری اچھی ہو جائیں تو ان 11 صورتوں کی مدد سے ہم پورے قرآن مجید کے تجوید کے اصول سیکھ کر پورا قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ آپ نیت کریں، آپ ارادہ کریں کہ ان 11 صورتوں کی مدد سے ہم نے تجوید ضرور سیکھنی ہے، اور اگر آپ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ پورا قرآن مجید 114 صورتیں 30 پارے تجوید کے ساتھ بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے پہلے سبق میں واو لین کا اصول بتایا تھا۔ ایسی صورت میں واو کے اوپر جزم ہوتی ہے اور واو سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے، جیسے حمزہ کے اوپر زبر ہو اور حمزہ کے بعد واو ہو، واو پر جزم ہو، تو اگر ہم اس کو او کہیں گے او تو وہ غلط ہوگا، ہم اس کو پڑھیں گے او۔ او پڑھنا یہ غلط تجوید ہے اور او پڑھنا یہ درست تجوید ہے۔ اسی طریقے سے اگر واو پر جزم ہو اور واو سے پہلے با لکھا ہو، با پر زبر ہو، تو اگر ہم اس کو بو کہیں گے بو تو یہ غلط ہوگا، درست نہیں ہوگا، اس کو بو پڑھیں گے بو بو بو، تو صحیح تلفظ بن جائے گا۔ ایسے ہی اگر تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے اور تا کے بعد واو ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو اس کو تو نہیں تو کہیں اگر ہم تو وہ غلط ہوگا، اس کو پڑھیں گے تو تو تو۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے جو پچھلے سبق میں لفظ پڑھا تھا وہ تھا مالکی یوم الدین۔ اس سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یوم الدین نہیں کہنا، اس کو یوم الدین پڑھنا ہے، اور یوم الدین کی مدد سے ہم نے 27 الفاظ سیکھے تھے۔ آج ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو بنیاد بنا کر 2 اصول مزید سیکھیں گے، اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ 2 اصول قرآن مجید کی ایک ایک لائن میں کئی بار موجود ہیں۔ ہم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اردو میں پڑھتے ہیں یا اپنی مادری زبان میں پڑھتے ہیں تو اکثر ہم یوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ 2 غلطیاں اگر ہم درست کر لیں تو قرآن مجید کی ہر لائن میں جب یہ اصول آئے گا، کئی بار یہ دونوں اصول ایک ایک لائن میں آیا کریں گے، ایک ایک آیت میں 10 مرتبہ 12 مرتبہ یہ اصول موجود ہوگا، تو ہماری قرآن کی تعلیم کا بیشتر حصہ آج کے تعوذ کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ اعوذ پڑھنے کے بجائے ہم اس کو پڑھیں گے اعوذ۔ یہ جو پیش ہوتی ہے اس کو آدھی واو کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اگر زال کے بعد واو ہوتی اور اس کے اوپر جزم ہوتی تو پھر تو ہم اس کو پڑھتے اعوذ، لیکن چونکہ زال کے بعد واو نہیں ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑا زیادہ بھی کھینچیں اعوذ کہیں تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ نہ ہم نے اس کو اعوذ پڑھنا ہے نہ اعوذ پڑھنا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اعوذ اعوذ۔ دوسرا اصول ہے باللہ، اس کو باللہ نہیں کہیں گے۔ یہ جو زیر ہے یہ آدھی یا کے قائم مقام ہے، اگر ہا کے بعد یا ہوتی اور اس پہ جزم ہوتی تو پھر تو ہم پڑھتے باللہ، لیکن یہاں پر اگر ہم نے زیادہ کھینچا اس کو باللہ پڑھا یا باللہ کہا تو دونوں غلط ہو جائیں گے، اس کو پڑھیں گے باللہ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ نے یہ 2 لفظ صحیح پڑھنا سیکھ لیے تو بہت ساری غلطیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ تعوذ میں یہ 2 اصول اگر آپ نے سیکھ لیے ہیں، ہم امید کرتے ہیں آپ نے سیکھ لیے ہوں گے، یہی 2 اصول ہم نے سمجھانے تھے، یہی ہمارا مقصد تھا، تو قرآن مجید کا بیشتر حصہ آپ کے لیے پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ جہاں آپ پیش پڑھا کرتے ہیں، آپ زیر پڑھا کرتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں اگر پیش ہو تو اعوذ کی طرز پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو
تو باللہ کے وزن پر آپ نے زیر کو ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی جب سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ دونوں اصول سورہ فاتحہ کے پہلے 2 لفظوں میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو پہلا لفظ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الحمد۔ اس کو اگر ہم کہیں الحمد تو وہ غلط ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا اعوذ، اسی وزن پر ہم اس کو پڑھیں گے الحمد 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 للہ للہ۔ اس کو اگر للہ کہا تو وہ غلط ہوگا۔ جس طرح ہم نے بتایا تھا تعوذ میں باللہ پڑھنا ہے، اس طرح یہاں پڑھیں گے للہ للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ الحمدو کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا، الحمد للہ پڑھیں گے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتے ہیں آپ نے یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ ہم آج کا سبق دہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگر اس سبق کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے کسی بھی قسم کا ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر وہ پوچھ سکتے ہیں، اپنا یہ سبق بھی سنا سکتے ہیں۔ اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331030667۔ نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے حافظ قاری محمد غزوان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔